مومن ہے کیوں دلیل مومن ہونے کی؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس مومن ہونے کی؟ کم دونوں میں ووٹ کھاتے یہ دلیل ہے. گورنمنٹ کی ووٹر لسٹ میں ہمارا نام آپ سمجھیے میں اقلیت میں لکھا ہوا ہے. یہ مسلمان نہیں ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان ہم کون نہیں جانتا. ہزاروں مرتبہ تم نے علماء سے سنی ہوگی, مقررین کے قاعدے سے سنی ہوگی. عمار سامنے کھڑا ہے, بیٹا یاسر سامنے کھڑا ہے, اس کا شوہر اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے. تب ہاتھ کے اندر نے ساتھ کی طبقات کے علامہ بانی نے حسن قرار دیا ہے, پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے. اور ابو جہل نے سارے کپڑے حضرت سمیہ کے اتروا دیے. بالکل بڑھانا ہو, بالکل بڑھانا. عمار نے آنکھیں چھپا لی, یاسر نے چہرہ گھما لیا, ابو جہل نے ڈنڈے مارے, لاٹھیاں ماری. آنکھیں کیوں چھپا رہے؟ دیکھو یہ منظر, دیکھنا. سمیہ چیخ کر کہتی ہے کہ عمار تم تو میرے بیٹے ہو, میرا تمہارے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے. اگر تم میرے ننگے میرے بہانا جسم کو دیکھ لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اے میرے شوہر, تم تو میرے شوہر ہو, تم میرے جسم کو دیکھ رہے ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا یہ منظر تمہیں دیکھنا پڑے گا. میرے بیٹے تم بھی دیکھو, اے میرے شوہر تم بھی دیکھو. ابو جہل نے سوچا کہ ابھی بات نہیں آئی, ابھی بھی ایمان سے متنافر نہیں ہوئی بھاگی نے. اس نے وہ نیزہ لیا, وہ نیزہ سننا بہت آسان ہے, ذرا غور کرو. کبھی منہ کو ذبح کیا ہوگا, نہر کیا ہوگا, کھنجر مارا جاتا ہے یہاں پر. نیزہ اور پیچھے سے ہاتھ لگے ہو کسی عورت کے, اور ذات میں عورت کی, سننا بہت آسان ہے. اور ایمان کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کرنا, اچھے اچھوں کے کلیجے اور اچھے اچھوں کے گردے پانی. وہ نیزہ لیا, اور وہ نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں اندام نہانی میں داخل کر دیا. اس طرف سے نکالا اور اس طرف سے دو. ایک بیٹا دولت, ایک مضبوط دولت, پیچھے سے ہاتھ میں ہوئے کھنجر کو پکڑنے کی طاقت دے رکھی. اس کی نظریں گئی تو آسمان کی طرف اٹھی. یہی تو کی توحید ہے. اس کی نظریں اٹھی تو آسمان کی طرف اٹھی, اور اس نے نظریں آسمان پہ ڈال کے وہی فرمایا, اللہم ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ, اس نازک موقع پر میرے دین کو, میرے ایمان کو, میرے دین پر ثابت قدم رکھنا. اے اللہ, میرے ابو جہل کی تکلیفیں, ابو جہل کی دی ہوئی پریشانیاں, اس سے میرا ایمان نصیب کر. اس موقع پر لوگ کہتے ہیں اللہ میری مصیبت دور کر دے, اللہ میری پریشانی دور کر دے. لیکن اس کے منہ سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ میرے ایمان کو ثابت کرو. وہ ایسے نازک موڑ پر بھی دعا کر رہی ہے, تو ایمان کو بچانے کی دعا کر رہی ہے, اپنی مصیبت دور کرنے کی دعا نہیں کر رہی ہے. مولوی صاحب 70 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, تم لوگ کہہ رہے ہو نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو, اللہ دے گا. جتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں فرنیچر بنتا جا, غریب ہوتا جا رہا ہوں, اور ان کو دیکھو جو بے نمازی ہے اور سماج ہے, زانی ہے, اور تم کھولے ان کی بیٹیوں میں بیٹیاں بنتی جا رہی ہیں. مولوی صاحب کوئی دعا بتاؤ. پیسے ہی پیسہ ہوتا ہے. مولوی صاحب کے پاس ایسی دعا ہوگی تو اپنے سارے بچوں کو مولوی بنا دے. آج کل پیسے نہیں کر کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز ہے. ایک مولوی نے لکھ کے دیتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ پڑھو تو رزق ہی رزق ہوگا. ایک امیر آدمی کی الماری پر لکھا ہوا تھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس میں سونا چاندی بہت بڑا. چور گھس گیا, چور نے دیکھا ہے لکھا ہوا یرزق من یشاء بغیر حساب, اس میں بھی روزی ہوگی, اس میں ہی دولت ہوگی. اس نے تالا توڑا, دیکھا سونا چاندی ہیرے جواہرات اس میں سب بھر گیا, اور اس نے وہ مٹا دیا
سیکرٹری صاحب اور اس کو مٹا کر چوک سے کھڑیا سے چوک سے اس نے لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین. چوروں کی بات کی دعا کیا کرنا. اب دعا اٹھا آدمی کہنے لگا اپنی بیوی سے بیوی دیکھو قرآن کی کرامت دیکھو ان اللہ یرزقو من یشاء لکھا تو ان اللہ مع الصابرین. دیکھیے یہ قرآن کی کرامت. بیوی نے کہا کرامت نہیں حجامت ہے. ہماری کھول کے دیکھی تو دیکھا سونا چاندی ہیرے جواہرات ہے. کہا چور نے صحیح لکھا سب کرنے والوں کے ساتھ چور کی عقل مند ہو گئے. چور ہوئے. میرے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں رزق کی دعائیں دیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رزق کی دعائیں پڑھتے رہو محنت نہ کرو حلال کمائی نہ کماؤ بس. تو قرآن میں بیٹھے رہنا سنیاس لے لینا سادھو بن جانا جنگلوں کی راہ تیار کر لینا اور بیٹھا رہنا دوسرا یہ حرام تھوڑے الٹی چھپی سے کاٹ لیتے. جمعہ سب سے بڑی بات جمعے کا دن کتنی بڑی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعے کا پورا دن بھی عبادت کے لیے مخصوص نہیں کیا ہے. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو کیوں بیٹھے مسجد بھاگنے سے کیوں بیٹھے مسجد میں نکلو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. اپنی بیوی بچوں کے لیے کماؤ محنت کرو رکشہ چلاؤ جنگلوں میں جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ بہنوں سے اور بازاروں میں بیچو اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ اور کرو تصور کرو اسلام کا مزاج کیا ہے. ہفتے میں ایک دن جمعے کا اہمیت کا دن ہے فضیلت کا دن ہے لیکن اس دن کو بھی پورا عبادت کا دن مقرر نہیں کیا. اس دن میں بھی کمانے کا حکم ہے اس دن میں بھی رزق حلال کے لیے دوڑانے کا حکم ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرنا مزدوری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ اسلام کا تصور ہے. اسلام کا تصور اسلام نہیں کرتا ہے رام کی رڑی لگاؤ بیوی بچے کہاں سے آئے گا بیوی کا کھائے چپ رہو اللہ ہے اللہ اللہ نے کہا عبادت ہم کوئی عبادت نہیں یہ عبادت نہیں کرنا یہ حرام خور لوگ ہیں. اسلام کا تصور نہیں. آگے چلیے آگے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹنڈا میں بیانی میں میرا داخل کر دیا گیا. میرے ایمان کو ثابت قدم رکھنا میرے دین پر مجھے ثابت قدم رکھنا. اتنی دردناک سزا پھر بھی نہیں بدلی. دو اونٹ لاؤ اب بات کے الفاظ کہہ رہا دو اونٹ لاؤ. دو اونٹ لگائے گئے ایک اونٹ کا چہرہ پورا کی طرف ایک اونٹ کا چہرہ مشرق کی طرف. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیر اس اونٹ سے باندھا دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا ہاتھ پہلے سے بندے تھے کوڑا نہیں مارا. سمیہ ایک اونٹ کو معلوم ہے پورا کی طرف بھاگے گا دوسرا اونٹ معلوم ہے مشرق کی طرف بھاگے گا. پیر بندے ہیں سوچ تیرا انجام کیا ہوگا. سن لینا بہت آسان ہے میں نے پہلے ہی کہا اور مجھے معلوم ہے کہ میری تقدیر کا ریوٹ کیا نہیں ہے. یہ کوئل کی بولی ہے بس جیسے لوگ کہتے ہیں اچھا بول رہے اور پھر بول رہے. میری تقدیر کا انجام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے ہمارا سامنے کا کتنا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ سے اپنے پیر کو بندھا ہوا دیکھا اس اونٹ سے اپنے پیر کو بندھا ہوا دیکھا. اور سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آنے لگی کہنے لگی اے ابو جہل بھگا اما رو رہا ہے یا دل میں رو رہے ہیں. فرمایا میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو میرے شوہر آنسو کیوں آ رہے ہیں کیا بات ہے. پھر کہتی ہے اے عمار میرے بیٹے یہ سزا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو جو مجھے دی جا رہی ہے. اے میرے شوہر تم بھی دیکھو ہو سکتا ہے عورت ہونے کی وجہ سے یہ میرے اوپر رحم کر رہا ہو اور حد کی سزا دے رہا ہو. شاید تم دونوں مرد ہو اور میرے وقت میں اس سے بھی بڑی دردناک سزا دی جائے. میرے بیٹے میرے نقش قدم میں چلے آنا میرے شوہر میرے نقش قدم میں میرے ساتھ ساتھ چلے آنا. آج یہاں نہیں تو کل جنت میں ملاقات ہو. ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ نے کہا وَلَا تم ہی سر بند رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کرو.
ابو جہل کو غصہ آیا اور اس نے ان دونوں کو کوڑوں سے مار دیا. سمیہ کا جسم چیر دیا گیا, 20 سے 2 ٹکڑے ہو گئے, لیکن اللہ کی قدرت نے وہ چہرہ بالکل صحیح سلامت بچ گیا. چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, شہادت کے وقت میں مسکراہٹ تھی. ابو جہل کے بارے میں طبقات کے الفاظ ہیں کہ اس نے پتھر اٹھایا اور اپنے سر پہ مارنے لگا. پوچھا کیا ہو گیا تمہیں میرے سردار, یہ بے وقوفی ہے, پاگل پن کیوں؟ کہا کہ سمیہ کا سب کو چھینا, لیکن مرتے وقت اس کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا. سمیہ جیت گئی, میں ہار گیا. سمیہ کامیاب ہو گئی, میں کامیاب نہ ہو سکا. ہار گئی, روتے ہوئے مرتی, تڑپ تڑپ کے مرتی, منتیں کرتی, سوالتیں کرتی, میرے ہاتھ جوڑتی, زندگی کی بھیک مانگتی تو میں کامیاب ہوتا. لیکن سمیہ نے تو خوشی خوشی شہادت کو گلے لگا لیا. سمیہ جیت گئی, میں ہار گیا, میں ہار گیا. اللہ کے نبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ سمیہ کا اتنی دردناک اس کی شہادت ہوئی تو آپ مسجد کے منبر پر کھڑے ہیں. آپ کو جب یہ اطلاع ملی, جمعے کے خطبے میں اس دن آپ نے فرمایا مجھے ایسی ایسی اطلاع ملی ہے. اس وقت ابو بکر صدیق بھی موجود, عمر بھی موجود, عثمان بھی موجود, علی بھی موجود, عمار بھی موجود, یاسر بھی موجود, برائے مجمع موجود. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے. اس دنوں یا یاسر فإنما معكم الجنہ. آئے یاسر کے گھرانے والوں ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمایا کہہ دو ان سے, آئے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو, فإنما معكم الجنہ, تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت کے اندر جائے. اب آگے آئے تو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. مومنوں تم غم نہ کرو, مومنوں